الحمد للہ الذی کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون فاذا قضیت الصلاة فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون صدق اللہ المولان العلی العظیم۔ آج اپنی قوم سے ایک خاص نہج پر ادائیگی جمعہ اور نماز جمعہ سے متعلق گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالی نے سورہ جمعہ پوری نازل فرمائی، جس کے دوسرے رکوع میں ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، جب جمعے کی نماز کے لیے اعلان کر دیا جائے اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ، جمعے کے دن، تو اپنے کاروبار اور مشغولیت کو ترک کر جمعے کی نماز کی تیاری میں لگ جاؤ۔ اور اگلی آیت میں فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، کہ جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو پھر اپنی جو مشغولیت ہے رزق کی تلاش کرنے میں، جیسی مشغولیت اللہ نے لکھی ہے اس میں پھر مشغول ہو جاؤ۔ لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں، خود میرا اپنا مشاہدہ ہے اور ائمہ کرام سے جو احوال سامنے آتے ہیں اس میں بھی یہ بات محسوس ہوتی ہے اور مشاہدے میں آ رہی ہے کہ عام طور سے ہمارے قوم کے لوگ جہاں انہیں جمعہ ادا کرنا ہے اپنی مشغولیت کے اعتبار سے، جب دوسرا خطبہ ختم ہونے والا ہوتا ہے تب وہ مسجد میں آتے ہیں اور پھر نماز پڑھ کر دو فرض امام صاحب کے ساتھ وہ تیزی سے نکل جاتے ہیں۔ یہ طریقہ قرآن پاک کی آیات مبارکہ اللہ کے حکم کے بھی خلاف ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے بھی خلاف ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل اور صحابہ کرام کے عمل کے بھی خلاف ہے، جس کا احساس نہیں ہوتا۔ میں یہ کہتا ہوں جہاں بھی جمعہ ادا کرنا ہے اپنی مشغولیت کے اعتبار سے، جمعے کے اوقات الگ الگ رکھے جاتے ہیں، تو وہاں اتنی دیر پہلے پہنچ جائیے کہ خطبے کی اذان کہے جانے سے پہلے آپ سنتیں 4 اطمینان سے ادا کر کچھ وقفہ کچھ سیکنڈ آپ کے خطبے کی اذان کی انتظار میں گزر جائیں۔ اس میں آپ تسبیحات پڑھ لیں، تلاوت قرآن پاک پڑھ لیں، جیسے خطبے کے اذان ہو تسبیحات کو، تلاوت کلام پاک کو موقوف کر دیں جمعے کی نماز سے فراغت تک کے لیے۔ لیکن دوسرے خطبے کے قریب اور ختم ہونے کے وقت میں آنا اور 2 رکعت امام صاحب کے ساتھ پڑھ کے دعا مانگ کر فوراً نکل جانا، جیسے میں نے کہا یہ بہت غلط بات ہے۔ ائمہ حضرات کبھی خطبہ لمبا ہو جاتا ہے، خطبہ لمبا ہو جائے تو کوئی بات نہیں ہے، اور کبھی خطبہ امام صاحب چھوٹا دے دیں، اور جو ایک ذہن بنا ہوا ہے ہمارا، ہم اس کے اعتبار سے آئے، ہماری 1 رکعت نکل گئی، خطبہ تو نکل ہی جاتا، خطبہ نکال کے تو خود ہی آتے ہیں لوگ، تو پھر ہنگامہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کہیں 1:45 بجے جمعے کی خطبے کی اذان ہوتی ہے، تو آپ وہاں اتنی دیر پہلے پہنچیے کہ جمعے کی خطبے کی اذان سے پہلے سنتیں ادا کر لیں اور کچھ وقفہ انتظار کے لیے گزر جائے جمعے کی خطبے کی اذان کے انتظار میں۔ اگر امام صاحب نے خطبہ کبھی بہت چھوٹا دے دیا، سخت گرمی کی وجہ سے یا سخت سردی کی وجہ سے، چاہے وہ انہوں نے ایسا دانستہ کیا ہو، تو ظاہر ہے کہ جن کو عادت پڑی ہوئی ہے کہ خطبے کے دوسرے خطبے کے ختم ہونے کے وقت آتے ہیں تو ان کی نماز نکل جائے گی، پھر ایک ہنگامہ برپا ہوتا ہے کہ آج ہمارا جمعہ نکل گیا، آج 50 لوگوں کا جمعہ نکل گیا، آج اتنے لوگوں کا جمعہ نکل گیا۔ تو آپ سے میں ایک سوال کرتا ہوں، آپ کو ٹرین پکڑنی ہے، بس میں جس میں جانا ہے، آج کل لگژریز بسیں ہیں، ان کے ٹائم فکس ہوتے ہیں، تو آپ گھر سے اس ٹائم سے پہلے آپ ریلوے اسٹیشن یا بس اڈے پہنچ جائیں گے جس وقت بس یا ریل نکلتی ہے، بلکہ تھوڑی دیر آپ وہاں انتظار کریں گے بس کے آنے کا اور ٹرین کے آنے کا۔ تو کیا جمعے کی نماز کی اہمیت آپ کے نزدیک اتنی بھی نہیں ہے؟ جو آپ کے سفر ہوتے ہیں اس کی اتنی اہمیت ہے، اور جمعے کی نماز میں جس میں اللہ تعالی نے خود حکم دیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، عمل کر کے دکھایا ہے، صحابہ کرام نے عمل کر کے دکھایا ہے، اور آپ اس میں اتنے گئے گزرے ہو گئے ہیں کہ صریح خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ امام نے کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ امام صاحب جو ہے سخت گرمی کی وجہ سے، سخت سردی کی وجہ سے 1 منٹ کا پہلا خطبہ، 1 منٹ کا دوسرا خطبہ، اور والعصر انا اعطیناک سے نماز پڑھائی، 5-7 منٹ میں نماز ختم، تو اب جو لوگ دوسرے خطبے کے ختم کے قریب آتے ہیں ان کی نماز نکلے گی، پھر ایک ہنگامہ برپا ہوتا ہے صاحب، اور لوگ کہنے والے کہتے ہیں کہ صاحب لوگوں کے مزاج کو سمجھنا چاہیے اور لوگوں کا خیال رکھنا چاہیے۔
یہ بات بالکل درست ہے، لوگوں کو مزاج کو سمجھنا چاہیے، لوگوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ کیا لوگوں سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جمعے کی نماز کے پہلے اتنی دیر پہلے آ جاؤ، وہ خطبے سے پہلے پہنچ جاؤ، اذان سے پہلے پہنچ جاؤ، سنتیں گھر سے پڑھ کے چلو تو انتظار میں وقت گزرے، یا سنتیں مسجد میں پڑھو تو انتظار میں وقت گزرے؟ ائمہ کرام کی بھی اس سلسلے میں غلطی ہے۔ اگر ہر مسجد کے اندر جمعے میں یہ اعلان کیا جائے کہ بھئی آپ کو جہاں جمعہ ادا کرنا ہے وہاں آپ خطبے کے اذان سے اتنی دیر پہلے آ جائیے کہ آپ سنتیں ادا کر لیں، ایک ذہن بنا ہوا ہو، ایک ماحول بنا ہوا ہو، تو یہ کیفیت نہیں ہوگی کہ امام صاحب کہیں 2 منٹ میں خطبہ اور 3 منٹ میں نماز ختم کر دیں، سخت سردی یا سخت گرمی کی وجہ سے، اور امام صاحب کا ایسا تعلیم دینے کے لیے اس بات کی، جیسے میں نے ابھی بیان کیا، ان باتوں کی تعلیم دینے کے لیے جان بوجھ کر کریں، تو پھر ان کو حذف ملامت بنایا جائے، ایک ہنگامہ برپا کیا جائے، یہ بات بہت غلط ہے، یہ بات بہت غلط ہے۔ دیکھیے اللہ تعالی نے ہمارا ذہن بنا رکھا ہے۔ میں ایک ایسی مثال دے رہا ہوں، آپ کو اٹپٹی لگے گی۔ اب دیکھیے باپ کا انتقال ہو، بیٹے کا انتقال ہو، بیوی کا انتقال ہو، شوہر کا انتقال ہو، تو کتنی محبت ہو، اولاد باپ کو اٹھائے گی، بیٹا باپ کو اٹھائے گا، باپ بیوی بیٹے کو اٹھائے گا، بیوی شوہر کو، بیوی کا جنازہ شوہر اٹھائے گا، شوہر کا جنازہ اس کے متعلقین جو ہیں گے مرد وہ اٹھائیں گے۔ ایک ذہن بنا ہوا ہے کہ مرنے کے بعد ہمیں دفنا کے آنا ہے۔ کوئی نہیں کہتا کہ دفنانے میں کوئی بالکل مر جائے اس کے چکر میں، نہیں، ایسا نہیں ہوتا، کوئی ذہن بنا ہوا ہے۔ ایسا ائمہ حضرات اگر ذہن بنا دیں لوگوں کا کہ جہاں آپ کو جمعہ ادا کرنا ہے وہاں پہلے پہنچنا ہے، تو چند 1-1.5 سال کے اندر یہ عادت بن جائے گی لوگوں کو کہ خطبے کے اذان سے پہلے آئیں گے۔ جہاں عوام کی غلطی ہے اور عوام کی غلطی زیادہ ہے، وہیں میں کہتا ہوں کہ ہمارے ائمہ کی بھی غلطی ہے، وہ ذہن بنائیں۔ ائمہ سے درخواست کروں گا کہ وہ ذہن بنائیں لوگوں کا، ہر خطبے میں یہ اعلان کریں، تو جب بات کانوں میں پڑے گی تو وہ آئیں گے اور پہلے آنے لگیں گے۔ پھر امام صاحب کیا ہے 2 منٹ میں خطبہ ختم کر دیں اور 3 منٹ میں نماز ختم کر دیں، کوئی فرق نہیں پڑے گا جب آپ پہلے بیٹھ جائیں گے۔ جس طرح آپ اگر وقت سے پہلے پہنچ جائیں گے تو ٹرین کا وقت خود ہی لیٹ ہو تو بات ایک الگ ہے، بس خود لیٹ ہو بات ایک الگ ہے۔ امام صاحب اگر لمبا خطبہ دیتے ہیں تو بات ایک الگ ہے کبھی کبھی، لیکن اگر وقت سے پہلے آ جائیں گے، امام صاحب کتنا ہی چھوٹا خطبہ دیں، کتنی ہی چھوٹی نماز پڑھائیں، آپ کی نماز اطمینان کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ ادا ہوگی۔ بس یہ چند باتیں مجھے ادا کرنی تھیں۔ ائمہ حضرات سے بھی درخواست ہے کہ لوگوں کا ذہن بنائیں، اور لوگ بھی جو ہیں اپنا ذہن بنائیں اور پہلے آنے کی کوشش کریں اور اعتراضات کرنا چھوڑ دیں۔ وآخر دعوانا اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق سے نوازے، آپ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس کے فیل سے اور اپنے فضل و کرم سے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔